شیطان کے جس نے بڑی محنت سے کفل کو زانی بنایا تھا. میرے نقطے کو سمجھیے گا, اگر شروع سے سمجھ کر چلیں گے تو انشاءاللہ بات سمجھ آئے گی اور پھر اس دعوت کو آپ آگے پہنچا سکتے ہیں. کفل نے پوری زندگی زنا کیا. شیطان نے کفل کے اوپر بڑی محنت کی, بڑی محنت سے کفل کو زانی بنایا, اور کفل نے ایک دفعہ اپنے اللہ کے آگے ہاتھ اٹھایا اور گناہوں سے توبہ کی. اللہ نے سب معاف کر دیے. نہ صرف معاف کر دیے بلکہ کفل کی پوری زندگی کے گناہ, اس کے پوری زندگی کے زنا کو اللہ رب العالمین نے نیکی بنا کے اس کے نامہ اعمال میں ڈال دیے. شیطان کی تو کمر ٹوٹ گئی. شیطان سوچنے لگا یار پوری زندگی محنت کر کے میں نے اس نوجوان کو زانی بنایا اور اس نے اللہ سے توبہ کی اور اس کے اللہ نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا, اور میری تو پوری زندگی کی محنت برباد ہو گئی, رائیگان ہو گئی کہ میں محنت کر کے آدم کی اولاد کو زانی بناتا ہوں, جواری بناتا ہوں, شرابی بناتا ہوں, سود خور بناتا ہوں, اور اس کو ایک دن احساس ہوتا ہے کہ یار مجھے بھی تو مرنا ہے, مجھے بھی منومن مٹی تلے دفن ہونا ہے, مجھے میرے اپنے دوست رشتہ دار اندھیری قبر کے اندر دبا کر چلے جائیں گے, پھر میں ہوں گا, میرے اعمال ہوں گے, اللہ رب العالمین کو اپنے ایک ایک گناہ کا مجھے حساب دینا ہوگا, اور بدلے میں اگر اللہ نے مجھے سزا دے دی, اللہ نے مجھے قبر کا عذاب دے دی, اللہ نے مجھے جہنم میں پھینک دیا, اور میری تو ہمیشہ ہمیشہ کی بربادی ہے. آدم کی اولاد اپنے ہاتھوں کو پھیلاتی ہے, اپنے گناہوں پر توبہ کرتی ہے, اس کا رب اس کو معاف کر دیتا ہے. شیطان کہتا ہے کہ میں کہاں جاؤں, میں پوری زندگی محنت کر کے آدم کی اولاد کو گناہگار بناتا ہوں اور یہ فقط ایک رات میں اپنے گناہوں کو معاف کرا لیتا ہے. لہذا شیطان نے ایک سازش سوچی. شیطان نے کہا کہ کیوں نہ میں آدم کی اولاد کو ایسے گناہ کی طرف لگاؤں جسے گناہ سمجھے ہی نہیں. آدم کی اولاد کو کیوں نہ میں ایک ایسے گناہ کی طرف لگاؤں جسے یہ گناہ سمجھے گا ہی نہیں. جب گناہ سمجھے گا نہیں تو توبہ کیسے کرے گا؟ سمجھ میں آ رہی ہے نا بات انشاءاللہ. جب گناہ کو گناہ سمجھے گا ہی نہیں تو پھر توبہ کیسے کرے گا؟ جب بغیر توبہ کے مر جائے گا تو سیدھا جہنم میں جائے گا. شیطان کی تو پلاننگ اور سازش یہ ہے نا, اللہ کے آگے کھڑے ہو کر اس نے قسم اٹھائی تھی کہ میں آدم کی اولاد کو جہنم کے رستے پر چلاؤں گا, اور یہاں پر تو اپنی کوشش میں, اپنی پلاننگ میں کچھ فیل ہوتا محسوس ہو رہا ہے کہ برسہ برس کی محنت کے بعد کسی کو زانی بنایا, کسی کو شرابی بنایا, کسی کو جواری بنایا, اس کو احساس ہوا, اس نے اللہ سے معافی مانگی, اللہ نے معاف کر دیا, اس کا خاتمہ بالخیر ہو گیا, وہ جہنم کے بجائے جنت میں چلا گیا. لہذا شیطان نے سوچا کہ اب ایک نئی سازش تیار کرنا پڑے گی. نئی سازش ایسی ہو کہ جس میں آدم کی اولاد گناہ کو گناہ نہ سمجھے اور بغیر توبہ کے دنیا سے چلا جائے. دیکھیے, انسان توبہ اس وقت کرے گا جب وہ گناہ کو گناہ سمجھتا ہو. تجربہ کر کے دیکھ لیجئے گا, بڑے سے بڑا کوئی زانی ہو, شرابی ہو, جواری ہو, اگر مسلمان ہے, کلمہ پڑھنے والا ہے, اس کے دل کے اندر یہ ملال ہوگا کہ میں مسلمان ہوں, میں نمازوں کو چھوڑتا ہوں, اگر مر گیا تو کیا ہوگا؟ اگر آپ اس کو دعوت دیں گے کہ اللہ کے بندے بے نمازی ہے, نمازوں کو چھوڑتا ہے, اس حال میں مر گیا تو فرعون اور حامان کے ساتھ حساب ہوگا, اللہ سے توبہ کر. امید ہے کہ وہ ایک دن نمازی بن جائے گا, اپنے گناہوں پر اللہ سے توبہ کر لے گا, چونکہ وہ نماز کے چھوڑنے کو گناہ سمجھتا ہے. ایک شخص شراب خور ہے, شراب کی عادت ہے, لیکن کلمہ محمد کا پڑھتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. آپ اس کو سمجھائیں گے اللہ کے بندے کیا کر رہا ہے, شراب پیتا ہے, اللہ نے حرام کیا ہے. امید ہے کہ ایک دن اس کو سمجھ آ جائے گا کہ یار میں مسلمان ہونے کے باوجود شراب پیتا ہوں, میں مسلمان بھی ہوں اور شراب بھی پیتا ہوں, مسلمان بھی ہوں, زنا بھی کرتا ہوں. ہو سکتا ہے ایک دن اس کی زندگی تبدیل ہو جائے, وہ اپنے اللہ سے توبہ کر لے. لیکن ایک ایسا شخص ہے جو پیر عبد القادر جیلانی کو اپنی مدد کے لیے پکارتا ہے, یا غوث اعظم المدد, جو تیجا 10واں 40واں کرتا ہے اور اس کو ثواب کا کام سمجھتا ہے, جو غیر اللہ کے آستانوں پر جا کر اپنی جبین نیاز کو جھکاتا ہے, اپنے ہاتھوں کو اٹھاتا ہے اور قبر والے سے دعائیں التجائیں کرتا ہے. آپ کبھی اس کو سمجھا کر دیکھیے گا, آپ کے گلے پڑ جائے گا.
کیونکہ یہ در حقیقت اس عمل کو گناہ نہیں ثواب سمجھتا ہے، اس عمل کو باعث تقرب سمجھتا ہے، اس عمل کے بدلے وہ جنتیں سمجھتا ہے۔